بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، ایک واقعہ ہے مختصر سا۔ دنیا میں زندہ شخص کو ایک عذاب قبر دکھایا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں یہ واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، جو ناظرین میرے چینل پر نئے ہیں وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو واقعہ کا موضوع ہے دنیا میں زندہ شخص کو عذاب قبر۔ ایک سچا واقعہ ہے۔ چند سال قبل ایک جماعت مانسہرہ سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی۔ اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد تھا۔ ان کا بیان ہے کہ مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ فارغ بیٹھے تھے۔ ہم لوگ ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو سکیں۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار ہو گئے۔ ایک صاحب نے کہا، میں نماز کے وقت آؤں گا اور نماز کے بعد آپ سب کو عذاب قبر کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد یہ شخص ہمارے پاس بیٹھ گیا اور اپنا تعارف کروایا کہ وہ ریٹائرڈ فوجی نوجوان تھا۔ اس فوجی کا بیان ہے کہ 1965 کی پاک و ہند جنگ میں ایک قبرستان میں اسلحے کا ایک عارضی ذخیرہ یعنی کہ ایک کیمپ لگایا ہم نے۔ کچھ دنوں کے لیے کیمپ لگایا تھا اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی تھی۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام بھی نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ میں قبرستان کا ایک چکر لگاؤں۔ اس کے بعد میں نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس دوران میرا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا، تو مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے اس طرف غور کیا تو پھر اس فوجی نوجوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائیں تاکہ دیکھوں کہ یہ آواز کیسی ہے اور کیوں آ رہی ہے۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا آواز اور تیز ہوتی گئی اور میری دلچسپی اور میرا خوف بڑھتا گیا۔ دن کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی اور کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہے، اور جب وہ منہ اس ڈھانچے پر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ میرے سامنے اس جانور نے 3 مرتبہ اپنا منہ ہڈی پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں رائفل سے اس جانور کو مار دوں۔ جب میں نے مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسے دہشت سوار ہوئی کہ میں اسے مارنا بھول کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ابھی بھی میرے پیچھے بہت تیزی سے بھاگا آ رہا تھا اور پاس ہی پانی کا ایک گڑھا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس جانور سے بچنے کے لیے اس پانی کے گڑھے میں داخل ہو جاتا ہوں تاکہ میں بچ سکوں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جانور جوہر کے کنارے پر آ کر رک گیا ہے اور قدر توقف کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ یکدم پانی کھولنے لگا اور میری ٹانگیں جلنے لگی۔ میں بھاگ کر جوہر سے نکلا۔ میری ٹانگیں فل جل رہی تھیں، بہت جلد سرخ ہو چکی اور آبلے بھی پڑ چکے۔ درد کی شدت سے میرا چلنا محال تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا بلکہ وہ جانور ہی غائب ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجھے ایبٹ آباد کے ہسپتال میں داخل کروایا گیا اور پھر وہاں سے راولپنڈی کے بڑے فوجی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا اور ہر وقت بدبودار پیپ اور خون رستا رہتا ہے۔ مجھے کسی بھی علاقے سے علاج سے فاقہ نہیں ہوا۔ مجھے علاج کے لیے امریکہ بھی بھجوایا گیا ہے، مگر مرض ہے کہ جو بڑھتا ہی گیا، جوں جوں دوائی لگائی اور گوشت جاتا رہا۔ اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں بچ گئی ہیں۔ گوشت آہستہ آہستہ گل کر علیحدہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر وقت جیسے ایک مردے سے اسمیل آتی ہے اسی طرح کی بدبو مجھ سے آتی ہے۔ پھر اس شخص نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائیں جن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ بے شک
بعض دفعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں ہی اپنے عذاب کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اس واقعے میں بھی ملاحظہ فرمایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کی سختی اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ امید کروں گی ناظرین کہ آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔